میرا تو بچہ اگر تعلیم پائے گا تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی 22 لاکھ دے کے کسی کشتی میں یا ڈوب جائے گا یا واپس نہیں آئے گا. تو میرے لیے تو کچھ نہیں ہے. آپ لوگ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنی حکومتیں آئیں گئیں دیکھی. ظاہر ہے دہاڑی ہے، یہ بھی دہاڑی ہے، یہ بھی مزدوری ہے، لیکن آپ لوگوں کو اپنی پاور کا پتہ نہیں ابھی. تو یہ سمجھ لیں. اور میں آج آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں کہ میں نے کراچی میں رہنا ہے، تو میں نے تو نہ کبھی گزارا کیا ہے، نہ میں نے غلط چیز کبھی برداشت کی ہے، نہ میں نے اور لوگوں کو برداشت کرنے دی ہے. تو آج میری بات سمجھ لیں، ایسا نہ ہو کہ پھر 4 سال کے بعد آپ کو سمجھ آئے کہ بی بی ٹھیک کہہ رہی تھی، اس وقت سن لیتے. آج میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں. میرا انٹرسٹ کراچی ہے. میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جب کوئی شخص جائے تو اس کا حلیہ آپ سے ملتا ہوا ہو، چاہے وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو، چاہے وہ پشتون ہو، چاہے وہ سرائکی ہو. لیکن اگر وہاں پہ کوئی اور مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جس کو نہ موبائل سنیچنگ افیکٹ کرتی ہے، نہ اس کو یہاں پہ فلڈنگ افیکٹ کرتی ہے، نہ اس کو کسی ٹریول ایجنٹ کو جمع پونجی دے کے اپنی زندگی کے لیے خطرناک تجربے کرنے پڑتے ہیں، تو یہ مسئلے ہیں. تو میں آپ کی مرضی ہے جو سوال پوچھے میں حاضر ہوں. لیکن سوال ہاں میرا سوال ہے چھوٹا سا سوال یہ ادھر ہے. اچھا ریحان خان صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جس منطقی انجام کو پہنچنے کے قریب ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ دوسرا، آپ نے اس کی زندگی میں ایک کھلی کتاب بھی لکھ دی، کیا اور بھی کچھ رات باقی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو جو لکھا یا جو کہا اور جو اس کے لیے میرے بارے میں کہا گیا اور لکھا گیا اور مجھے سننا پڑا، مجھے تو پتا تھا کہ مجھ سے بہت زیادہ لوگوں کو بہت پہلے سے پتا تھا، لیکن لوگوں نے بے ایمانی کی. آپ سب میں سے بہت سے لوگ شاید مجھ سے پہلے آئینی شاہد ہوں، آپ کو حقیقت پتہ ہو لیکن آپ نہیں بولے. فرق مجھ میں اور ان لوگوں میں یہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہونا ہے دیکھی جائے گی، اللہ پاک فیصلہ کرنے والا ہے. میں نے یہ سوچا کہ موت ہے تو وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں لکھی ہوئی، رزق ہے تو وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں لکھا ہوا. تو جو کہہ رہے ہیں کہ اڑا دی جاؤ گی تو دیکھ لیں گے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں اور مجھے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ یقین کریں مجھے تو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لوگوں نے ثبوت لے لے کے سامنے آ کے بتا دیا. لیکن میں نے آپ کو 5 سال بتا دیا، وہ نام بتا دیے، وہ چیزیں بتا دیں. اور ابھی جو چیزیں میں نے لکھی ہیں، کیونکہ کتاب تو کیا آپ لوگوں کے تو آرٹیکلز بھی پورے کوئی نہیں پڑھتا، تو جس دن آپ لوگ پوری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا تھا اور کیا کیا نہیں تھا. لیکن جو نہیں تھا ہم نے وہ بھی ایکسیپٹ کیا، جو تھا اس کا بھی مجھے انتظار ہے. میرے دل میں اللہ پاک کو جواب دہ ہوں، میرا ضمیر صاف ہے، مجھے پتہ ہے میں نے جو کیا اپنے لوگوں کے لیے کیا، اصلاح کے لیے کیا، گواہی دی. اور اب جو ہو رہا ہے وہ آج منطقی انجام کو پہنچے گا یا کل منطقی انجام کو پہنچے گا، نہیں، وہ ایکچولی 2018 میں منطقی انجام کو پہنچ چکا تھا، کیونکہ اور بھی مقدر ہو سکتا تھا. اب جو ہو رہا ہے جس طرح سے ہو رہا ہے وہ ایک سبق آموز بات ہے. لاسٹ ٹائم میں ادھر پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئی تو جو شخص میرے اوپر پرچے کٹوا رہا تھا وہ منسٹر تھا، اور جس وجہ سے پرچے کٹوا رہا تھا اور جس بندے پہ کٹوا رہا تھا آج اس کا نام پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے طور پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو یہ اللہ پاک کا انصاف ہے کہ یہیں پہ سب آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے جو ہو رہا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے. مجھے افسوس اس لیے ہے کیونکہ ملک کا اس میں نقصان ہوا ہے. یہ کوئی ایک شخص سے بدلے کی روش جو ہے یہ بڑی غلط چیز ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے. اچھا یہ بتا دیں کیونکہ میڈم ہم مسلمان ہیں اور بینگ اے مسلم کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کا پردہ ہوتی ہے،
तो आपने जो अपनी किताब में पर्दे उससे चाक किए, खासतौर पे